لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وحبيبنا المرتضى محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بہت ہی قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما تمام معزز علماء اکرام اور میرے عزیز دینی اور ایمانی بھائی، آج اس اجلاس میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں اس پر دل کی گہرائیوں سے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس اجلاس کے تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اجلاس کا مقصد بہت ہی واضح اور بہت ہی کلیئر ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سی چیزیں آبائی اور خاندانی اور موروثی طور پر غلط ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس وجہ سے اجلاس سے جو انقلاب آنا چاہیے، جو چینجنگ آنا چاہیے، جو تبدیلی آنا چاہیے، جو معاشرے کے اندر ایک قسم کا بدلاؤ آنا چاہیے، عام طور پر اجلاس کے بعد وہ اثر دیکھا نہیں جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے رخ کو صحیح کرنا ہے۔ جب بھی اجلاس ہو
اس کا موضوع بہت واضح ہو اور لوگوں کو باقاعدہ اجلاس کے اخیر میں عملی طور پر کچھ کام دیے جائیں، اور پھر اس کے بعد جب اجلاس ہو تو باقاعدہ اس کام کا جائزہ لیا جائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اجلاس کی برکت سے اور اجلاس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے جوانوں میں، ہمارے بچوں میں، ہماری بچیوں میں، ہماری ماں اور بہنوں میں کیا تبدیلی، کیا چینجز آئے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس انداز میں آپ سے گفتگو کروں کہ ایک ایک بات آپ کے دل میں اترتی ہوئی چلی جائے، اور جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ سب عملی باتیں ہوں گی جو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے موجودہ اپنے ان حالات کی ذلت اور پسپائی کو ختم کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس سلوشن موجود ہے، ہمارے پاس روڈ میپ موجود ہے، ہمارے پاس روشن زندگی کا نقشہ موجود ہے، ہمارے پاس پوری دنیا کو گائیڈ کرنے کے لیے بہترین سے بہترین ڈیوائن پلان موجود ہے۔ اس کے باوجود ہم دنیا کے نقشے پر ذلت کی زندگی، پسپائی کی زندگی، کمائیگی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود ٹریک سے ہٹے ہوئے، ہمارا ڈائریکشن غلط ہے، ہمارا رخ غلط ہے۔ اس وجہ سے یہ نوبت آئی ہے، ورنہ خدا کی قسم آقا کا غلام ہو اور اس کی یہ صورتحال ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی تاریخ نے جس بات کو ریکارڈ کیا ہے وہ صرف ایک حقیقت ہے جسے دشمن بھی ماننے پر مجبور ہے۔ وہ فیکٹ، وہ ریئلٹی، وہ حقیقت کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا۔ وہ حقیقت، وہ ریئلٹی، وہ صداقت یہ ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں، پوری ہیومن ہسٹری میں اگر کسی شخص نے ایک بہت بڑے معاشرے کو، بلکہ میں یہ کہوں کہ ایک پوری دنیا کو جس نے صحیح معنوں میں تبدیل کیا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے اگر کسی شخص نے اس دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے جسے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا۔ میں اس وقت ریفرنسز اور حوالوں کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر اس انداز کی گفتگو ہوتی جہاں کرسچن بھی ہوتے، بدھسٹ بھی ہوتے، جینی بھی ہوتے، ہندو بھائی بھی ہوتے، ملحد اور دہریے بھی ہوتے، الحمدللہ ایسا موقع بھی ملتا ہے جہاں سب ہوتے ہیں، تو اس وقت میں انہی ریفرنسز سے بات کر کے آپ کو یہ دکھاتا کہ دنیا میں جو آپ کے دشمن رہے ہیں، جنہوں نے آپ کے خلاف لکھا ہے، اسلام کے خلاف لکھا ہے، انہوں نے بھی اس حقیقت کا کھل کر اعتراف کیا ہے کہ اگر دنیا میں کبھی تاریخ انسانی کا کوئی سچا ریکارڈ انقلاب کا، ریولوشن کا اگر کوئی ملتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک نام ہے جسے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا پریکٹیکل ریکارڈ ہے، ایسا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے کہ آج تک کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہم اور آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے آنکھیں کھولی سرزمین پر، اس وقت پوری دنیا کا نقشہ اتنا بگڑا ہوا تھا، اتنا بگڑا ہوا تھا
کہ پوری تاریخ انسانی میں کبھی بھی اتنا کرپشن، اتنا بگاڑ، اتنی جہالت، اتنی انارکی، اتنا ظلم، اتنا تشدد، اتنی صفاقی، اتنی خوریزی کبھی بھی تاریخ انسانی میں نہیں ہوئی۔